جن لوگوں نے جواب نہیں دیا تھا میں پھر سے ایک بار سلام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بلند آواز سے سلام کا جواب دیں گے۔ یاد رکھیں اگر آنے والا کوئی سلام نہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سلام کو سن کر اگر آپ جواب نہ دیں تو واجب کو ترک کرنے کا گناہ ہے۔ اور ہم یہاں پر گناہ کمانے نہیں آئے ہیں بلکہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے میں پھر سے ایک بار سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو آگے سے لے کے پیچھے تک بیٹھے ہیں یا جو حضرات کھڑے ہیں وہ سب محبت سے انشاءاللہ میرے سلام کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرتو پہل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان اور لیلۃ القدر نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی،
دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس اور سنی اجتماع میں اس وقت ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بوکارو چاس کی سرزمین پر ایک بار پھر سے کھلے میدان کے نیچے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہر کوئی یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا 2020 کیسے گزرا۔ ایک اندیکھا، انچھوا، انجانا دشمن جسے کورونا وائرس کہتے ہیں، اس دشمن کا خطرہ اب بھی ہمارے سروں سے ٹلا نہیں۔ آپ کے یہاں تو مجھے ماسک لگائے ہوئے اتنے زیادہ لوگ نظر نہیں آئے، لیکن میں جس شہر اور جس اسٹیٹ میں رہتا ہوں وہاں آج بھی لاک ڈاؤن کی تلوار سروں پر لٹک رہی ہے۔ امیر ڈرتا ہے کہ کورونا نہ ہو جائے اور غریب ڈرتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہ لگ جائے۔ امیر کو ڈر ہے جان کا اور غریب کو ڈر ہے اپنے کاروبار کا، اپنی روزی روٹی کا۔ تو یہ خطرہ ایسا ہے جو 2020 سے مسلسل ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2020 کووڈ-19 سے پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، ہم نے اور آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا کو تالا لگ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے اپنے شہر، اپنے علاقے کی مساجد پر پہلے لوگ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں آ جا نہیں سکتے، نماز جمعہ کی اجازت نہیں، 5 آدمی سے زیادہ اللہ کے گھر میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اپنے ملک کی بات ہے۔ آپ اگر حرم شریف کا جائزہ لیں، آپ مکہ معظمہ کا جائزہ لیں، تو مکہ معظمہ کے تعلق سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہے، The city never sleep، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ جن حضرات نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ شریف میں رات کے 3 بج رہے ہوں یا دوپہر کے 12 بج رہے ہوں، دن رات ایک جیسا اجالا ہوا کرتا ہے، اور وہاں رات بھی رات معلوم نہیں دیتی، بلکہ ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف 2000 لوگ کر رہے ہوں، ابھی وہ طواف کے فارغ نہیں ہوتے کہ 50 آدمیوں کا قافلہ کہیں اور سے آتا ہے،
70 आदमियों का जत्था कहीं और से आता है, कोई इंडोनेशिया से चला आ रहा है, कोई इंडिया से चला आ रहा है, कोई श्रीलंका से चला आ रहा है, कोई इराक से चला आ रहा है। मुसलसल खाने काबा के तवाफ का सिलसिला जारी रहता है और हरम शरीफ के दरवाजे 24 घंटे आने जाने वालों के लिए खुले रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि उस हरम शरीफ के दरवाजे पर भी पहरे होंगे और खाने काबा के तवाफ से भी लोगों को रोक दिया जाए? आज भी हजरे अस्वद का बोसा लेने की इजाजत नहीं। आज भी हमारे मुल्क से उम्रा के लिए कोई जाना चाहे तो परमिशन नहीं। और जिन मुल्कों से इजाजत मिली है उन आने वालों की कतारें देखें। पहले लोग अपनी मर्जी से आते थे जाते थे, कोई पाबंदी कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इतनी लंबी लाइन लगा दी गई है कि हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए घंटों लगते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम के पैजवानों, मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे बंद कर दिए गए, आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई। आप बताएं, आपने 2020 से पहले कोविड-19 के माहौल से पहले कभी ये सोचा था कि एक अनदेखा अनछुआ दुश्मन ऐसा भी आएगा कि जो पूरी दुनिया को रोक देगा, पूरी दुनिया पर पाबंदी और पहले लगा देगा? और मेरे प्यारे आका के पैजवानों, आप देखें ये वायरस कैसा है। वो जो वक्त के बड़े बड़े फिरौन थे आज के दौर के, जो वक्त के बड़े बड़े नमरूद और जालिम और जाबिर थे आज के दौर के, जिन्होंने सीरिया पर बमबारियां की, जिन्होंने इराक पर बमबारियां की, जिन्होंने लीबिया पर बमबारियां की, जिन्होंने मुसलमानों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा, वो जो सुपर पावर बने बैठे थे, इस हम देखे वायरस ने उन्हें भी उनकी औकात याद दिला दी। और दुनिया के जो सुपर पावर बने बैठे थे, इस वायरस के जरिए उनको पता चल गया कि वो सुपर पावर नहीं है, हकीकत में सुपर पावर है तो सिर्फ मेरे रब की जात। और उस रब के सामने सब सुपर कुव्वत हो सकते हैं, लेकिन सुपर पावर कोई नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, अब जो असल बात अर्ज करना मकसद, इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बीमार हुए और लाखों लोग मौत के घाट उतरे। जानते हैं ना, लाखों लोग। और मरने वालों में आम आदमी नहीं, बल्कि इस मर्ज से इलाज के लिए मरीज जिस डॉक्टर के पास जाता है, पूरी दुनिया में हजारों डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ भी इस मर्ज के शिकार हुए और उनमें सैकड़ों हैं जो मौत के घाट में उतर गए। लाखों लोग इस वायरस की वजह से दुनिया में मर चुके। हम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा था। और इस कोरोना के माहौल में, कोरोना होना तो दरकिनार, हमें कभी फीवर भी नहीं हुआ, सर्दी भी नहीं हुई, जुकाम भी नहीं हुआ और अल्लाह तबारक तआला ने हमें बचाए रखा। तो याद रखना मुसलमानों, ये मास्क की बदौलत नहीं है, ये सैनिटाइजर की बदौलत नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की बदौलत नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं है, ये WHO की वजह से नहीं है। अगर हम कल भी बचे थे और आज भी बचे हैं तो इसमें अपना कमाल नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ मेरे मौला का करम कि उसने कल भी हिफाजत की और आज भी उसी रब ने हमें और आपको बचाए रखा। अब बताइए, ऐसे माहौल में जिस रब ने हमारी और आपकी हिफाजत की, क्या अब भी उस रब से बगावत करनी चाहिए? अब भी उस रब की नाफरमानी करनी चाहिए? क्या अब भी अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उसको छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए? आप जानते हैं, हमारी कौम के बहुत से नौजवान आवारा गर्दी कर रहे थे, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। और वो बूढ़े जो घर के बाहर कहीं आते जाते नहीं थे, बंद कमरे में बैठे बिठाए उन्हें कोरोना हो गया। आखिर वजह क्या थी? तो मेरे प्यारे आका के पैजवानों, मानना पड़ेगा कि जिनके मुकद्दर में मर्ज लिखा था वो बंद कमरों में भी महफूज न रह सके, और जिनकी हिफाजत मेरे रब ने करना था वो बाजारों में घूमते रहे और अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाया। एक बुजुर्ग बाजार के आखिरी कोने में बैठकर कोई चीज बेचा करते थे। एक नौजवान को इत्तेफाक से उसी चीज की जरूरत पेश आई।
وہ بازار میں آیا، تلاش کرتے کرتے تھک گیا، کہیں وہ چیز نہیں ملی۔ کسی نے پتہ بتایا کہ آخری کونے میں جاؤ، تمہیں ایک بابا ملیں گے، ان کے پاس تمہاری ضرورت کا سامان مل جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب وہ نوجوان چونکہ اسے لینا تھا، وہ تلاش کرتا ہوا بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا واقعی جو چاہیے تھا ان کے پاس موجود تھا۔ اس نے سودا کیا، مان لیے، پیسے دیے، اور دینے کے بعد جب جانے لگا تو کہا بابا ایک سوال پوچھوں اگر آپ ناراض نہ ہو؟ بزرگ نے کہا بتاؤ کیا سوال؟ تو نوجوان کہتا ہے بابا بازار وہاں، دکانیں وہاں ہیں، بھیڑ بھاڑ وہاں ہے، کسٹمر وہاں ہے، بازار کی ساری رونقیں وہاں ہیں، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ کے بیٹھ کر ایک کونے میں، اگر مجھے ضرورت نہ ہوتی تو میں آپ کو تلاش کرتا یہاں نہ آتا، یہاں بیٹھ کر فائدہ کیا ہے؟ آپ بازار میں بیٹھو گراہکی زیادہ ہوگی، آپ بازار میں بیٹھو مال زیادہ بکے گا، آخر بازار چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے وجہ کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جانتے بزرگ نے کیا کہا؟ بزرگ نے کہا بیٹا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا لیکن پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ نوجوان نے کہا بتائیے آپ کا کیا سوال؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا بتا، اگر موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا بازار میں ڈھونڈ کر واپس چلا جائے گا، دکانداروں میں دیکھ کر واپس چلا جائے گا، یا روح قبض کرنے کے لیے وہ یہاں تک آئے گا؟ تو نوجوان نے کہا بابا کیسی بات کر رہے ہو؟ ارے جب فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو آپ یہاں نہیں اپنے گھر میں ہوں گے تو وہاں بھی وہ پہنچ جائے گا، آپ 1000 پیروں میں ہوں گے تو بھی وہ وہاں پہنچ جائے گا، آپ 1,00,000 پردوں میں ہوں گے تو بھی وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ موت کا فرشتہ جب روح نکالنے آئے گا تو آپ دنیا کے جس کونے میں ہوں گے فرشتہ آئے گا اور مقررہ وقت پر آپ کی روح کو کھینچ کر لے جائے گا، آپ چاہے جہاں بھی ہو بچ نہیں سکتے۔ تو بزرگ نے کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ اے نوجوان سن لے، جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے مجھے زمین پر تلاش کر سکتا ہے تو اللہ کا وہ فرشتہ جو میرے حصے کی روزی لے کر روزانہ آتا ہے، میں دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ میرا رزق دینے کے لیے مجھے تلاش کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کیا بتاؤ، اس کا 1% بھی ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا؟ ہم بچ گئے تو لگتا ہے یہ اپنا کمال ہے، اپنا کمال، ہم جوان ہیں اس لیے ہم کو کورونا نہیں ہوا، ہمارا اسٹیمنا زیادہ مضبوط ہے اس لیے ہم کو کورونا نہیں ہوا، ہم ڈاکٹر کے رابطے میں رہتے اس لیے ہم کو کورونا نہیں ہوا، ہم نے پہلے سے پریکاشن لے لیا اس لیے ہم کو کورونا نہیں ہوا، ہم ماسک لگاتے ہیں، سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم کو کورونا نہیں ہوا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کیا آپ ڈاکٹر سے زیادہ پریکاشن لیتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کو بتانے والے تھے، پھر ان کو کیسے ہو گیا؟ پتا چلا ان کے مقدر میں لکھا تھا اور آپ کے مقدر میں نہیں تھا، تو رب نے حفاظت کی۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ماحول میں بھی جب لوگوں کو جان کی پڑی تھی، ارے ایک باپ جس کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا، اگر 4 جوان بیٹے تھے تو باپ کے مرنے کے بعد 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکا ہے۔ اگر کسی کے 25-30 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، 68 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا، اپنے بیٹے کے منہ کو دیکھ نہ سکا، اسپتال والوں نے پیکٹ میں پیک کیا اور کہا قبرستان میں 4 بجے آ جانا، ہم تمہارے بیٹے کی لاش کو وہاں لے کر آئیں گے۔ نہ غسل دینے کا موقع تھا، نہ کفن پہنانے کا موقع تھا، نہ آخری بار چہرہ دکھایا گیا، نہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی، اور میت کو قبر میں اتارا نہیں گیا بلکہ لے جا کر پھینکا گیا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر وہ مناظر دیکھے ہوں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی میری قوم کے جوانوں، اگر تم ہوش میں ناخن نہیں لوگے، اگر تم سدھرنے کا نام نہیں لوگے، اگر رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرو گے، اگر اپنے رب کو راضی نہیں کرو گے، اگر اپنے نبی کو راضی نہیں کرو گے، اپنے رب سے صلح نہیں کرو گے، تو بھلا بتاؤ کب کرو گے؟ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا اور روح کو کھینچنا شروع کرے گا، تب کہو گے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں داڑھی رکھ لوں، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں، تھوڑی سی
मोहलत दे दे, मैं कुर्ता पैजामा सिलवा लूं, थोड़ी सी मेहनत मोहलत दे दे, हुजूर की सुन्नत का आमिल बन जाओ, क्या बताओ कब मौत का फरिश्ता मोहलत देगा। अरे जो अपनी दुनिया की ताकत के जोर पर जो वक्त के हुक्मरान थे, जिन्होंने खुदाई का दावा कर रखा था, मौत के फरिश्ते ने उस नमरूद को भी मौका नहीं दिया, उस फिरौन को भी मौका नहीं दिया, उस कारून और शद्दाद को भी मौका नहीं दिया। जब मौत के फरिश्ते ने वक्त के बड़े बड़े दज्जालों को मौका नहीं दिया, तो क्या बताओ तुम्हारी रूह खत्म करने से पहले तुम्हें मोहलत दी जाएगी, तुम्हें वार्निंग दी जाएगी, तुम्हें तौबा का मौका दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, अगर तुमने आज भी रब की बारगाह में रुजू नहीं किया, तुमने आज भी अपने रब की बारगाह में तौबा नहीं की, तो कल जिंदगी मौका देगी या नहीं देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, इस इज्तिमा में आने वालों, आए थे तो दामन गुनाहों से दागदार था, आए थे तो बेनमाजी थे, आए थे तो दाढ़ी मुंडाते थे, आए थे तो माँ बाप के बागी थे, आए थे तो सुन्नतों के तारीफ थे, आए थे तो नाच गाने के शौकीन थे, आए थे तो फिल्मों ड्रामों के शौकीन थे, आए थे तो मोबाइल में गंदे गंदे वीडियो भरे पड़े थे, आए थे तो रात रात भर पबजी खेला करते थे, टिकटॉक के वीडियो देखा करते थे, यूट्यूब पर गंदी फिल्में तलाश किया करते थे, आए थे तो अल्लाह रसूल के बागी थे। लेकिन इस इज्तिमा से उठने से पहले ये कह करके उठना, मैं सिर्फ कानून के चस्के के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ चंद नारों के लिए नहीं आया हूँ, मैं भीड़ भाड़ देखने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया हूँ। और इस यकीन के साथ अगर यहाँ बैठोगे, याद रखना इस मजमे में कौन है मैं नहीं जानता, ये मेरे रब का फैसला होगा। वो अपने किस बंदे को तौबा की तौफीक देगा, वो किस बंदे को नमाज की तौफीक देगा, वो किस बंदे को दाढ़ी की तौफीक देगा, वो किस बंदे को गुनाह से निकाल कर नेकी के रास्ते पर चलाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन वो खुशनसीब कौन होगा, यकीनन मेरे रब ने फैसला कर लिया होगा। इसलिए है सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, मैं आप तमाम से कहूंगा, आप यहाँ आए हो तो ये तय करके आना, मैं अपनी दुनिया और आखिरत संवारने आया हूँ, अपने नबी को राजी करने आया हूँ, अपने रब से सुलह करने आया हूँ, अपनी कब्र को संवारने आया हूँ, अपनी जन्नत को बनाने आया हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में बहुत माजरत के साथ एक बात कहूँ, सिर्फ बोकारो चास का मसला नहीं है। आज हिंदुस्तान के जिस इलाके में भी हमारा आना जाना होता, हर इलाके में हम पूछते हैं कि उन्वान क्या है, गुफ्तगू किस उन्वान पर करना है, तो सबसे पहली बात यह होती कि हमारे इलाके के नौजवान आवारा हो चुके हैं, हमारे यहां नशा आम हो चुका है, हमारे यहां इंटरनेट की बुराई आम हो चुकी, हमारे यहां लड़कियों का भागना आम हो चुका। और कौन कौन सी चीजें मैं आपको गिनाऊं। आज हमारी सोसाइटी का हाल ये है मेरे भाई, आज हमारी पोजीशन ये है, अगर आप तारीख उठाकर देखें, कुरान उठाकर देखें तो पता चलेगा जिन गुनाहों की वजह से मेरे रब ने पूरी की पूरी कौम पर अजाब नाज़िल कर दिया, आज मुसलमान वो गुनाह भी धड़ल्ले के साथ करता हुआ नजर आ रहा। नशा क्या बताइए आम नहीं, बल्कि कभी कभी तो मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, सुन्नियों, अगर आज यजीद जिंदा होता तो वो भी शर्म से डूब मरता आज के चर्चियों गजेरियों को देखकर। यजीद कहता मेरे पास नशा करने के लिए सिवाय शराब के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ए हुसैनियों, तुम तो इतना आगे निकल गए मुझसे कि तुम्हारे पास नशा करने के लिए सिर्फ शराब नहीं, 20 चीजें आ चुकी हैं तुम्हारे पास। चरस भी है, कांचा भी है, अफीम भी है, ब्राउन शुगर भी है, हीरोइन भी है, व्हाइटनर भी है, बटन भी है, एमडी भी है, कोरेक्स भी है, पता नहीं क्या क्या चीजें। जानते हो बॉम्बे के इलाके में पुलिस ने दिन भर रेड मारा अलग अलग जगहों पर, और रेड मारने के बाद तकरीबन 100 लोगों को अरेस्ट किया, नशा करने वाले लोगों 100 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और ले जाकर जेल में बंद किया। शाम के वक्त कुछ सोशल वर्कर्स को बुलाया गया, ये उनका प्रोसेस है, तरीका था। सोशल वर्कर्स जाकर
قید خانے میں دیکھتے کوئی بے گناہ تو نہیں, کسی کو جبرن اٹھا کر لائے تو نہیں. جب ایک 70-75 سال کا سوشل ورکر جو عیسائی اسی علاقے میں میرا پروگرام تھا, وہ پروگرام میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے گرو جی ایک بات کہوں, آپ ناراض تو نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں, بتائیے کیا بات. اس نے کہا گرو جی مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے, لیکن آپ چونکہ اس پر بولتے ہیں اس لیے مجبوراً بولتا ہوں. میں نے کہا بتائیے کیا بات. اس نے کہا وہ 100 لوگ جن کو پولیس نے دن بھر الگ الگ جگہوں سے دھرا پکڑا تھا, شام کو جب ہم کو لے جا کر دکھایا گیا تو گرو جی مجھے افسوس ہوا دیکھ کر کہ 100 میں 90 لوگ آپ کے دھرم کے ماننے والے, 90 لوگ مسلمان. آپ سوچیں جن برائیوں کے دروازے میرے نبی نے 1450 سال پہلے بند کر, آج ہر اس برائی کے دروازے پر بھکاری بنا ہوا آپ کو قوم مسلم کا نوجوان کھڑا نظر آیا. میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں کیا کسی مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں شراب حرام؟ اگر کوئی کہے مجھے پتہ نہیں, میں کہوں گا تو کس دنیا میں رہتا ہے؟ شراب حرام ہے تجھے پتہ نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام. اور ایک مقام پر فرماتے جس کی کثرت میں نشہ ہو اس کی قلت بھی حرام. یعنی جس کو زیادہ پینے سے نشہ ہو اس کا تھوڑا سا پینا پلانا بھی حرام. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم کو شراب پلائے یا کسی بچے کو شراب پلائے تو غیر مسلم کو یا بچے کو بھی شراب پلانا حرام. یہاں تک فرمایا گیا کہ علاج کے طور پر بھی شراب کا استعمال کرنا حرام. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میں چند کھجوریں بھگویا کرتی تھی. نماز فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھاتے اور پانی پیتے تھے, لیکن آقا کی عادت کریمہ تھی کہ اسے کھانے پینے سے پہلے بہت غور سے دیکھتے تھے. ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزانہ اتنا غور سے دیکھتے کیوں ہیں؟ تو آقا فرماتے عائشہ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں جھاگ تو پیدا نہیں ہو گئی. اگر رات بھر کھجوریں بھگانے کی وجہ سے اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے تو پھر یہ شراب کے قریب ہے, پھر اس کا پینا جائز نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ وہ جو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہے, وہ کھجور کا پانی بھی پینے میں اتنی احتیاط برتتے ہیں, اور آج انہیں کا کلمہ پڑھنے والا, ان کے صدقے میں پڑھنے والا, ان کے نام پر نیازیں کھانے والا, ان کی محبت و غلامی کے دعوے کرنے والا آج جان بوجھ کر حرام چیزیں کھاتا پیتا ہے اور اسے ذرا بھی شعور نہیں ہے, اسے ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ جو کھاتا پیتا ہو کل قیامت کے دن کہیں یہ میرے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے. ایک ماں آ کر مجھ سے کہتی ہے حضرت دعا کرنا, میرا بیٹا کچھ برے دوستوں کی صحبت میں پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نشہ کرنے لگ گیا. میں نے اس ماں سے پوچھا تیرے بیٹے کی عمر کتنی؟ جواب دیتی ہے 25 سال. 25 سال کا جوان بیٹا. میں نے کہا نشہ کب سے کرنے لگا؟ 2-3 مہینے کچھ میں چند شرابیوں سے دوستی بھی, میرا بیٹا شرابی بن گیا. بہت سمجھاتی بجھاتی لیکن مانتا نہیں. حضرت آپ دعا کرتے. میں نے اس ماں سے کہا کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست تو کرتی, اپنے بیٹے کی شکایت تو کرتی, لیکن میں تیرے بیٹے کے بگڑنے کا رونا ہوں یا تیری تربیت کا رونا ہوں؟ میں تیرے بیٹے کے شرابی بننے کا رونا ہوں کہ تیری تربیت کا؟ میں نے کہا کہ ماں برا مت ماننا, ارے تیرا بیٹا 25 سال کا کریے جوان, ارے 2 مہینے شرابیوں کے ساتھ رہا اور شرابی بن گیا, 25 سال تیرے ساتھ تھا, تو نمازی نہیں بنا سکی اس کو؟ 9 مہینے کوکھ میں تو نے اس کو پالا, اپنی جان کو داؤں پر لگا کر اسے پیدا کیا, اپنے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے تو نے اس کو سینچا,
اسے پروان چڑھایا، 2 سال تک سینے سے لگائے گھومتی رہی، اس کے پیشاب پیخانے دال ناک تھوک پورے صاف کیے، انگلی پکڑ اس کو چلنا سکھایا، تو اپنی زبان کو پورے بولنا سکھایا۔ ارے تیری تربیت کیسی ہے؟ اور جانتے یہ صرف ایک ماں کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہر والدین کا حال یہی ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا میرا بن جائے، میرا بن جائے، میرا بن جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ان کا بھی نہیں بنتا، اللہ رسول کا بھی نہیں بنتا، وہ اپنے دین و مذہب کا بھی نہیں بنتا۔ کاش کتنا اچھا ہوتا آج کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو اپنا بنانے کے لیے محنت نہ کی ہوتی، بلکہ اللہ رسول کو بنانے کے لیے محنت کی ہوتی۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوتی اور گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہوتا تو میں ممبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اگر بیٹے کو نبی کا وفادار بنا دیتی تو وہ بیٹا جوان ہو کر کبھی ماں باپ کا باغی و غدار نہیں ہوتا، بلکہ باپ کے چہرے کو دیکھتا اور نبی کا فرمان یاد آتا۔ یہ گھر میں پڑا 68 سال کا بڈھا یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ مجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بڈھا جو کسی کام کا نہیں ہے، یہ نکما ناکارہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے کہ جس کی دعا کو اللہ کے محبوب نے میرے لیے نبی کی دعا کی مانند فرما دیا ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کو بستر پر کھانستا دیکھتا اور یہ نہیں کہتا کہ ماں کی وجہ سے کہیں بچوں کو انفیکشن نہ ہو جائے، میری ماں کی وجہ سے بچوں کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اپنی بیوی سے یہ نہیں کہتا امی کے پاس بچوں کو جانے مت دینا، امی کو 2-3 دن سے کھانسی بہت آ رہی ہے، بلکہ بستر پر ماں پڑی ہوتی، وہ کسی کام کاج کی نہیں ہوتی، لیکن ماں کے قدموں کو پکڑ کے کہتا اے میری ماں میرے لیے دعائیں کرنا۔ جب نبی کا وفادار ہوتا تو ماں کا چہرہ دیکھ کر نبی کا فرمان یاد آتا۔ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ کے محبوب نے میری جنت میں رکھ دیا۔ تسلیم کے پہلوانوں، آج اولاد کو جو تربیت ملنی چاہیے، آج اولاد کو ماں باپ سے جو ملنا چاہیے، کیا وہ ملتا؟ بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ہم داخل کرا دیتے ہیں اور پوری طرح ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اسکول پر، کالج پر، یونیورسٹی پر۔ یاد رکھیں اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے تعلیم ملتی ہے، تربیت نہیں۔ اولاد کو تربیت ماں باپ دیا کرتے ہیں، لیکن تب جب ماں باپ خود دیندار، ماں باپ جب خود قرآن سنت کے عامل۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آج نشہ و چغلوں کا مسلمان اتنا عادی ہو گیا ہے۔ میں آئیے آپ کو ایک مفتی صاحب کا واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں، سنی سنائی بات نہیں، سنی یہ ریئل فیکٹ، یہ گراؤنڈ ریئلٹی۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ میں 22-23 سال کی ایک لڑکی تھی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ 22-23 سال کی لڑکی مفتی صاحب کے پاس وہ خاتون آ کر کہتی حضرت اس کا شوہر 3-4 مہینے سے لاپتہ ہو چکا، آپ فتویٰ لکھ کر دے دیں تاکہ میں اس کا کہیں اور نکاح کرا دوں۔ مفتی صاحب نے کہا ایک کام کریے، آپ مجھے اپنا نام پتہ فون نمبر، اس کے شوہر کا نام پتہ فون نمبر سب لکھا دیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ 15 دن کے بعد آئیں۔ وہ خاتون چلی گئی، 15 دن کے بعد واپس آئی۔ مفتی صاحب نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ تیار کر لیا؟ مفتی صاحب نے کہا میں نے اپنے طور پر بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے شوہر کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اب ایک کام کرو، اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آپ آنا، میں اخبار میں خبر ڈال دیتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ شہر سے باہر نکل گیا ہو تو اس تک خبر پہنچے اور واپس آ جائے۔ مفتی صاحب نے پھر روانہ کر دیا، وہ خاتون چلی گئی مطمئن ہو کر۔ مفتی صاحب نے اخبار میں خبر شائع کر دی، اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو واپس آئی، تقریباً 40 دن ہو چکے تھے آنے جانے میں۔ اگلے مہینے واپس آئی، کہا حضرت فتویٰ تیار ہے۔ مفتی صاحب نے کہا خبر دے کر بھی 10 دن ہو گئے، لیکن اس کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں چلا، تمہیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، کچھ دن اور رک جاؤ۔ تو خاتون ناراض ہو گئی، کہنے لگی مفتی صاحب بار بار دھکے کیوں کھلا رہے ہیں؟
ایک فتویٰ ہی تو لکھ کر دینا ہے، کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے. آپ لکھ کر دیتے تاکہ میں اس کا نکاح کہیں اور کرا دوں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو اپنے گھر میں رکھتی کہ نہیں رکھتی؟ اب اگر شوہر کا پتہ ہو گیا ہے تو چند دن بیٹی کو سنبھال نہیں سکتی. ایسا نہیں کہ میں فتویٰ دے دوں اور آپ اس کا نکاح کرا دیں. اس کا ایک طریقہ ہے، شریعت کا ایک حکم ہے. آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ٹائم لگے گا. خاتون نے کہا دراصل حضرت بات یہ ہے، آپ ناراض نہ ہو. توجہ ہے نا آپ کو؟ اب جو اصل بات بتانے چلو سنیں. خاتون کہتی حضرت آپ ناراض نہ ہو، دراصل بات یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور میری بہن کا انتقال ہو چکا. میری بہن کی موجودگی میں اس کی شادی ہوئی. 2 سال کے بعد میری بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا شوہر اب لاپتہ ہو گیا. جب شوہر لاپتہ ہوا تو سسرال والوں نے مائکے بھیج دیا. اب مائکے میں صرف یہ ہے اور اس کا باپ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا باپ اول درجے کا شرابی، روزانہ رات کو گھر لوٹتا ہے دن بھر کما کر تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر آتا ہے. اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو کر آتا ہے تو میری اس بانجی کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ شراب کے نشے میں کہیں میرا باپ کسی رات میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے. اس لیے یہ رات بھر اپنے باپ کے ڈر سے سوتی نہیں ہے. اور جب اس نے مجھ کو یہ بتایا تو میں بھی ڈر گئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی موجودگی میں اس کا نکاح کہیں اور کرا کر بھائی ذمہ ہو جاؤں تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے. ورنہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا باپ جو اچھا آدمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی رات شراب کے نشے میں اپنی ہی بیٹی پر وہ ہاتھ ڈال دے گا. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، آپ دیکھیں نشہ کرنے والا ایک آدمی اپنی بیوی اور بیٹی کے فرق کو بھول جاتا ہے، اپنی بیوی اور ماں کے فرق کو بھول جاتا ہے، اپنا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے فرق بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نشہ کرنے والا آدمی جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد اگر 100-150 روپے کماتا ہے تو 200 روپے کمانے کے بعد اسے ماں کی دوائیں یاد نہیں آتی، اسے بچے کی فیس یاد نہیں آتی، اسے گھر کا راشن یاد نہیں آتا، اسے بجلی کا بل یاد نہیں آتا، اسے گھر میں بوڑھی ہوتی بیٹیاں بن پیاری یاد نہیں آتی. بلکہ نشہ کرنے کا عادی جب انسان ہو جاتا ہے اور 4 پیسے اس کے ہاتھ لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اپنے نشے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج یہ برائی ہماری سوسائٹی میں تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اے سرکار مدینہ علیہ السلام تسلیم کے پہلوانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی اگر شراب کا ایک قطرہ حلق سے نیچے اتارتا ہے، ایک بوتل کی بات نہیں کی میرے نبی نے، ایک پیک کی بات نہیں کی میرے نبی نے، بلکہ فرمایا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتارے گا اور بن توبہ کیے مرے گا تو جانتے سکرات میں اس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. حالت سکرات میں فرمایا گیا اس کا گلا سوکھ کر اس طرح سے کانٹا بن چکا ہوگا، ایسی پیاس کی شدت ہوگی اس نشہ کرنے والے کا وہ حال ہوگا کہ دنیا کے سارے سمندر بھی اٹھا کر اس کے منہ میں انگیل دیے جائیں گے تو بھی وہ دنیا سے پیاسا ہی مرے گا. اور جانتے جب پیاس کی حالت میں مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں بھی پیاس کی شکایت کرے گا. العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. جب پانی کی پیاس کی شدت ہوگی وہ پانی مانگے گا. وہ فرمایا گیا فرشتے اس کو ایک جہنمی کی کھوپڑی میں جہنمیوں کے جسم سے بہنے والے خون اور پیپ کو جمع کر کے دیں گے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے فاحشہ عورت کی شرمگاہ سے بہنے والے خون کو اس جہنمی کی کھوپڑی میں رکھا جائے گا اور اس شرابی کو دیا جائے گا، اس چرسی گجڑی اور نشری کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو پی. وہ پیاسا ہوگا، فوراً ہاتھ میں لے گا، منہ کے قریب لائے گا، دیکھے گا کہ اندر پانی نہیں ہوگا، اندر خون اور پیپ ہوگا جس سے بدبو آ رہی ہوگی. وہ تڑپ اٹھے گا، وہ کہے گا فرشتوں تم نے
یہ کیا دے دیا؟ ارے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ فرشتے کہیں گے تو نے زمین پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کیا تھا، اب تجھے پانی نہیں پلایا جائے گا، اب تجھے یہی پینے کو دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیاس کی ایسی شدت ہوگی کہ وہ روک نہ سکے گا، اس کھوپڑی کو جہنمی کے اپنے منہ کے قریب کرے گا اور وہ خون اور پیپ اتنا ابل رہا ہوگا، ایسا گرمی سے کھول رہا ہوگا، جب منہ کے قریب کرے گا تو اس کی پوری چمڑی ہے جو چہرے کی وہ بھی جھلس کر اس کے اندر گر جائے گی، وہ بھی اس کے اندر جا کر گر پڑے گی۔ آج جوانی کے نشے میں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ پیر میں طاقت تھے، ہڈیوں میں طاقت تھے، تم زمین پر پیر پٹک کر چلتے ہو، زمین مفتک نہیں کرتی، تم فاوڑے چلاتے ہو، زمین مفتک نہیں کرتی، تم یہی ٹھمکے لگاتے ہو، تم یہی ڈی جے بجاتے ہو، تم یہی پٹاخے پھوڑتے ہو، تم یہی دنگے فساد کرتے ہو، تم یہی پر تھرکتے ناچتے گاتے ہو، یہ زمین مفتک نہیں کرتی۔ لیکن بعد مرنے کے جب قبر میں جاؤ گے تو جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چند سالوں پہلے کی خبر میں نے اخبار میں پڑھی تھی، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت کا مرڈر ہو گیا، اس کا قتل ہوا۔ پولیس کو جب انفارم کیا گیا، پولیس والے آئے تو پڑوسیوں نے بتایا کہ اس کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے جوان بیٹے نے کیا۔ پولیس والوں نے پوچھا وہ کہاں؟ تو کہا وہ شرابی کہیں بیٹھا شراب پی رہا ہوگا۔ پولیس تلاش کرتے کرتے پہنچی، دیکھا تو واقعی شراب کے اڈے میں بیٹھا ہوا شراب کی بوتل لیے پی رہا۔ پولیس نے گرفتار کیا، لے کر آئے۔ جب صبح اس کا نشہ اترا، اس سے پوچھا گیا ظالم 70 سال کی بوڑھی ماں کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی، کیا ہو گیا تجھے؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتا؟ جواب دیتا میں ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، میرا باپ بچپن میں مر گیا، میری ماں نے مجھے بڑے ناز و نعمت سے پالا، یہاں تک کہ ماں کی محبتوں نے مجھے برائی کے راستے پر ڈال دیا۔ میں کوئی برائی بھی کرتا تو ماں اگنور کرتی، میں کوئی غلطی بھی کرتا تو ماں محبت سے اس کو ٹال دیتی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا برائی کی طرف اور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں برے دوستوں کی صحبت میں نشہ کرنے لگا، نشے کا عادی بن گیا۔ روزانہ نشہ کرنے کے لیے شام ماں سے پیسے مانگتا، ماں دے دیتی، لیکن کل رات ماں بضد تھی، آج میں تجھے پیسے نہیں دوں گی، کبھی ڈرا کر لیتا، کبھی منت کر کے مانگتا، ماں دے دیتی، کبھی چرا کر لیتا ماں سے، لیکن آج ماں پتہ نہیں کیا ہوا تھا مانتی نہیں۔ میں نے بڑا سمجھایا بجھایا، ماں بڑی طلب لگی، کچھ پیسہ دے دے تھوڑا پی لوں، نہیں پیوں گا تو نیند نہیں آئے گی، نہیں پیوں گا تو کسی کام میں دل نہیں لگے گا۔ میں ماں سے ریکویسٹ کرتا رہا، ماں نہیں مانی، یہاں تک کہ میری ماں نے غصے میں یہ کہہ دیا اگر تو آج مجھے قتل بھی کر دے، اگر آج تجھے مار بھی ڈالے گا تو بھی میں تجھے شراب کے لیے پیسہ نہیں دوں گی۔ کہتے جب میری ماں نے یہ کہا تو میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب تو اس کو مارنا ہی مارنا ہے۔ میں فوراً کچن میں گیا، وہاں سے چاقو لے کر آیا، میں نے دکھایا کہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے، اگر اب بھی نہیں دیا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میری ماں نے کہا مار دے گا تو بھی نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے شراب کی ایسی دھن سر چڑھی تھی سر پر کہ میں نے ماں کو چاقو سے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں جب آدمی نشہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، ماں کی محبت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اولاد و بیوی بچوں کے حقوق دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، پھر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے میری آخرت کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، میری جنت و جہنم کا کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کیا فرماتے؟ مولا کائنات فرماتے، آپ یہاں توجہ دے میرے بھائی، وہ جو مہمان آئے ہیں وہ آپ ہی کے لیے آئے ہیں، وہ کہیں اور نہیں جائیں گے، وہ یہیں آئیں گے، لیکن یہ ڈسٹرب کرتے نا آپ کو، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ آپ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور مولا سنت
مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید علی قادری صاحب قبلہ سید علی قادری صاحب قبلہ اور نبی غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ سید امین القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت علماء اہل سنت جو جہاں پہ ہے وہیں پہ تشریف رکھیں خاموشی کا ماحول بنائیں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ جہاں ہیں اپنے نام کے ساتھ وہاں بیٹھ جائیں اور سید علی صاحب قبلہ کا محبت سے آپ دیدار کرو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا میری گزارش ہے کہ کوئی آواز آپ سن رہے ہوں تو آپ برائے کرم جو جہاں ہیں اگر کے ساتھ وہیں بیٹھ جائیں شور شرابہ نہ کریں میری گزارش ہے آپ سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے درود شریف پڑھنے کا مرتبہ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر جگہ ہو تو آپ وہ آگے کی طرف بیٹھ جائیں آگے گری وغیرہ بچھی ہوئی ہے جہاں تھوڑی بہت جگہ خالی نظر آ رہی ہے لیکن سی صاحب کا بیان ابھی شروع نہیں ہوا ہے سی صاحب کا پورا بیان آپ کھڑے کھڑے سنیں گے آپ کو خود کو تھک جائیں گے تو اس لیے پہلے سے ہی بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا آگے کی طرف آ جائیں جہاں جگہ میرے بیٹھ جائیں اگر گری وغیرہ نہ ہو نیچے زمین پر بیٹھ جائیں گھاس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی علم دین کی طلب میں گھر سے نکلیں اور پیر اگر گردآلود ہو یعنی پیر میں دھول مٹی لگ جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان پیروں کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے اگر زمین پر بیٹھنا پڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دھول مٹی لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل میں آئے ہوئے ہیں ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ کو پاک ادب بہت پسند ہے اور پیغمبر صلی اللہ کو پسند ہے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمان ہو تو میں اس نے کہا تھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس کے بعد اس سمندر کا پانی سوکھ جائے اور وہاں پر پھر گھاس پیدا ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی سواری کے گھوڑے کو پھر بھی وہ گھاس کبھی کھانے نہیں دوں
حالانکہ علماء سے پوچھیں وہ گھاس جائز ہے کہ نہیں، سمندر کا پانی جائز ہے کہ نہیں، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس گھاس کو اپنے گھوڑے کو کھانے نہیں دوں، اور فرماتے ہیں اگر میری سواری کا گھوڑا اس گھاس کو کھا لے تو میں اس پر سواری کرنا چاہوں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، آپ کے یہاں ماہ محرم الحرام میں آپ جانتے ہیں کہ ذکر حسین کی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور شہدائے کربلا کو کس کس اعتبار سے، کس کس انداز میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ امام حسین کے نام پر یہاں کیا کچھ کرتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب آپ شہدائے کربلا کی یاد مناتے ہیں تو اس وقت یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں اس میں کتنے جائز ہیں اور کتنے ناجائز ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ اصل جو پیغام ہے کربلا کا، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں۔ امام حسین کا جھگڑا یزید پلیس سے کس بات کا، کس بات کا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جھگڑا تخت و تاج کا نہیں تھا، خلافت کا نہیں تھا، حکومت کا نہیں تھا، کسی منصب کا نہیں تھا، بلکہ یہ جھگڑا طبیعت اور شریعت کا تھا۔ یزید طبیعت کا رسیہ تھا اور امام حسین شریعت کے شہدائی۔ یزید وہ کرتا تھا جو طبیعت کہتی تھی اور امام حسین وہ کرتے تھے جس کا شریعت نے حکم دیا تھا۔ یزید شرابی تھا، امام حسین نمازی تھے، اور علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھاپا تو یزید کے محل سے ڈھول ڈھنڈرو کی آواز آتی تھی، پوری رات شراب کباب کا دور چلتا تھا۔ جب اذان فجر ہوتی تو یزید پلید شراب کے نشے میں اپنے بستر پر دھت پڑا ہوتا تھا اور امام حسین اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے۔ اب اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین کی محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت کی محبتوں کا دم کرنے والوں یا حسین کے نعرے لگانے والوں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے علاقے میں اگر آج اولاد غوث اعظم تشریف لائے تو صرف ان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید کے جھگڑا امام حسین کا جس بات کو لے کر تھا، اگر تم اس بات پر عمل نہیں کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو اپنے آپ کو ہم حسینی ہیں اور زندگی پر وہی کام کرتے ہو جو کام یزید پلید کرتا تھا، تو تم کس بات پر حسینی ہو؟ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے، صرف ڈھول تاشے والے، صرف علم بٹھانے والے، صرف تازیہ اٹھانے والے، صرف نعرہ لگانے والے، محض رسم و رواج ادا کرنے والے حسینی ہو؟ اگر واقعی تمہیں امام حسین سے محبت ہے، اس سنی اجتماع سے اٹھنے سے پہلے یہ طے کر لینا، آج کے بعد زندگی اس راستے پر نہیں گزرے گی جو راستہ یزید پلید کا تھا۔ اب تو جیے یہ بھی تو امام حسین کی طرح اور مریں گے بھی تو امام حسین کی طرح۔ یزید شرابی کا نام تھے اور حسین نمازی کا نام تھا۔ یزید داڑھی منڈانے والے کا نام تھے اور امام حسین نبی کی سنت چہرے پر سجانے والے کا نام تھا۔ یزید من کی بات کرنے والے کا نام ہے اور حسین اللہ رسول کے فرمانبردار کا نام ہے۔ اگر حسینی ہو تو آج طے کر لو، جتنی چیزیں شریعت کے خلاف کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، ابھی سید صاحب کا پورا کتاب باقی، جتنے لوگ بھی یہاں جمع ہوئے ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں، سید صاحب کی محبت، آل رسول کی محبت، اولاد غوث اعظم کی محبت یہ نہیں ہے کہ تم مسافے کرو اور ان کے ساتھ سیلفی نکالا کرو، بلکہ اگر واقعی تمہیں محبت ہے آل رسول سے، اگر محبت ہے اولاد غوث اعظم سے، تو آج کے بعد طے کر لو، اب زندگی دنیا کے نچنیوں گویوں کی طرح نہیں گزرے گی، اب زندگی بھی گزرے گی تو آل رسول کے نقش قدم پر گزرے گی، امام حسین کی طرح گزرے گی، اولاد غوث اعظم کی طرح گزرے گی۔ محبتی زبانی دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، عمل کے میدان میں اصل میں کون اترتا ہے یہ فیصلہ میرا رب فرمائے گا۔ آج کتنے پلٹ کر جائیں گے، آج کتنے توبہ کر کے جائیں
جائیں گے, آج کتنے رجوع کر کے جائیں گے, آج کتنے رب سے صلح کر کے جائیں گے, ہم نہیں جانتے ہیں لیکن میرا رب جانتا ہے. اور یقیناً اس مجمع میں وہ خوش نصیب ہوگا جس کے مقدر میں رب نے توبہ کی توفیق لکھی ہوگی, جس کے نصیب میں اللہ نے سدھرنا لکھا ہوگا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ طفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت کے دن ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. دوسرا میموری لکھانا ہوگا, ہم دے دیں. چل نہیں رہا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, دو چیزوں کا اعلان, اس کے بعد پھر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا اجازت لے کر. سب سے پہلے تو میری درخواست ہے آپ تمام سے کہ پیچھے ہمارا مکتب لگا ہوا ہے اور مکتب طیبہ سے آپ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی دینی کتابیں وغیرہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں, یہ اہل سنت والجماعت کے جو لٹریچر ہے نا, یہ اہل سنت والجماعت کی جو کتابیں ہیں اس کو آج ہی سے اپنے گھروں میں جمع کرنا شروع کر دیں. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدری کالی, سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی. آج جانتے ہیں کہ تمام باطل فرقے تیزی کے ساتھ چاروں طرف پھیل گئے. اگر آج آپ نے یہ اہل سنت والجماعت کے لٹریچر جمع کرنے شروع کی اپنے گھروں میں, آنے والے 20-25 سال کے بعد آپ کی نئی جنریشن جو ہوگی, جب وہ دیکھے گی کہ ان کے گھر سے یہ سنیوں کی کتابیں نکل رہی ہیں, تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ میرے کریم تیرا احسان ہے, تو نے محبوب کے باغیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, تو نے غوث و خواجہ کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا. تو آپ یہ کتابیں لے کے انشاءاللہ, وقت ویسے ہو چکا ہے لیکن اجازت ہو تو ایک بات درس کرتے ہیں, میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اس کو, اور علماء بھی یہ بات سنیں گے اور میری حمایت بھی کریں گے. آپ جانتے ہیں میں بامبے سے بلانگ کرتا ہوں, بامبے میں رہتا ہوں. آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف انٹرنیٹ, وائی فائی, 4G سب. ایک پروڈیوسر, توجہ ہے آپ کا, ایک فلم پروڈیوسر 150 کروڑ روپے کی ایک فلم بناتا, 150 کروڑ روپے کی, اور فلم پبلش ہوتی ہے, ریلیز ہوتی ہے فرائیڈے کو, جمعہ کو, اور سیٹرڈے کو رپورٹ آتی ہے کہ اوپننگ کے ساتھ ہی اس فلم نے 200 کروڑ کا بزنس کر لیا. پھر سنڈے کی رپورٹ الگ, منڈے کی الگ, اور پھر اندازہ ہوتا ہے ریویو کا کہ اندازہ ہے کہ 150 کروڑ میں بنی فلم 500 کروڑ کا, 700 کروڑ کا, 800 کروڑ کا بزنس کرے گی. آپ سوچیں, اب یہ جو بزنس ان کو مل رہا ہے, 150 کروڑ میں جہنم کی آگ تیار کی تھی, اور پیسہ دے دے کر لوگ خرید رہے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, پیسہ دے دے کر لوگ خرید رہے ہیں, اور اس کو دیکھنے والے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میرے بھائی, میں نے بامبے کے تھیٹرز کے باہر آتے جاتے دیکھا, باقاعدہ ٹوپی لگا کر مسلمان شوہر اپنی برقعے والی بیوی کو تھیٹر سے نکل رہا تھا. باقاعدہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, کوئی من کی بنائی باتیں نہیں ہیں. تو مسلمان بھی کثیر تعداد میں دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, یہ تو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں فلم ریلیز نہیں ہو رہی, ورنہ آپ کبھی غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا رمضان شریف میں پورے مہینے کوئی بھی پروڈیوسر اپنی فلم ریلیز نہیں کرتا. ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رمضان میں فلم ریلیز کیوں نہیں ہوتی, تو جواب دیا انہوں نے کہ سب سے زیادہ دیکھنے والے مسلمان ہیں, اور چونکہ رمضان میں وہ فلم نہیں دیکھتے, اگر رمضان میں ریلیز ہوگی تو لاس ہوگا, پیسہ ڈوب جائے گا, اس لیے عید کے موقع پر ریلیز کی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کا مشہور نچنیا جس کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے, ہر سال عید کے موقع پر اس کی فلم آتی ہے, اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کی فلم تو دیکھنا ہی دیکھنا, اس کی فلم دیکھیں گے تو یوں لگتا ہے معاذ اللہ ثواب ملنے والا ثواب. تو کروڑوں کا بزنس, آپ سوچیں 150 کروڑ میں بنی فلم
800 करोड़ का बिजनेस करे 2 महीने के अंदर, और हम एक किताब छपाते हैं 30,000 रुपए की, और इंतजार में रहते हैं कि ये किताबें सारी निकल जाए, 30,000 हाथ में आए तो दूसरी किताब हम छापे, और वो 30,000 कवर करते करते 3 साल लग जाते हैं। हमारी कौम किताब लेने को तैयार नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं, लिटरेचर का शौक ही नहीं, किताबें पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं। गलत नहीं करा मेरी बात। तो मकतबे तैयबा से मैं गुजारिश करूंगा, ना ले सको 200 की कोई बुक, ना ले सको 150, 100 रुपए की कोई बुक, कम से कम 10 रुपए का कोई रिसाला ही ले जाना, लेकिन खाली हाथ मत जाना। और इस मजमे में कोई ऐसा हो जिसको अल्लाह तौफीक दे, 50 किताबें खरीद कर अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए उलमा में तकसीम कर दो। अल्लाह तौफीक दे तो चंद किताबें खरीद कर अपने इलाके की मस्जिद में ले जाकर रख दो। रमजान शरीफ आने वाला है, सबका दीनी रुझान होता है, रमजान में बैठे बैठे कोई मस्जिद में अगर चंद सफ़े भी पढ़ लेगा, अल्लाह आपको भी सवाब देगा, उसको भी सवाब अता फरमाएगा। अब हर किताब का नाम पढ़ पढ़ कर बताने का मौका नहीं, आप जाएं, देखें। अताए हुजूर मुफ्ती आजम दाई कबीर हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला की लिखी हुई किताबें मकतब पर मौजूद हैं। दीगर उलमा अहले सुन्नत की लिखी किताबें मकतब पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ उन्वानात पर आप मकतब तैयबा से जाते जाते कोई ना कोई किताब हदीयतन जरूर हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैंने 2 बातों की इजाजत दी थी। दूसरा मेरा ऐलान ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है SDI चैनल, सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म SDI चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आज ही उसको सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले तमाम इज्तिमात के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज मैं और सैयद साहब आपके चास में हैं, कल इंशाअल्लाह कानपुर में होंगे, परसों महोबा में होंगे, तरसों उन्नाव में होंगे। आज तो फकीर यहाँ आए हैं, 5 तारीख को इंशाअल्लाह हमारे अमीर भी यूपी में हमारे साथ होंगे। तो ये सारे इज्तिमात SDI चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होंगे। आप यहाँ रहते हुए उन इज्तिमात में शामिल होना चाहते हैं, सैयद साहब के खिताबात यूपी के भी आप सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। आज यूट्यूब पर लाखों चैनल ऐसे हैं जो आपके लिए जहन्नम का ईंधन तैयार करते हैं। उन चैनल को छोड़कर, नचनियों गवैयों और यानियत बेहयाई के चैनल को छोड़कर ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो तो जिनको देखने सुनने के बाद आपके नामे अमाल की नेकियों में इजाफा हो। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको माह शाबान की बरकतों से मालामाल फरमाए और खैर वाफियत के साथ माह रमजान अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।